الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین کرام، آج ہمارا الآخرہ کے سلسلے کا پروگرام نمبر 18 ہے اور عنوان ہے یوم القیامہ، اور اس کی تیسری قسط ہے یہ خاص قیامت کے دن کے جو عام احوال ہیں ان کا ہم انشاءاللہ یہ تیسرا پروگرام ہے، اور امید ہے کہ یہ یوم القیامہ کے جو عام احوال ہیں ان کا یہ آخری پروگرام ہے. اس کے بعد سے ہم اسپیسیفک شروع کریں گے. اس میں انشاءاللہ ارادہ تو یہ ہے کہ 3 مختلف ہیڈنگز میں پڑھیں گے. ایچ ہیڈنگ کتنے ٹائم لے گی، ایک ہیڈنگ مجھے نہیں معلوم، 1 یا 2 لیکچر فی کا شاید ہو یا شاید زیادہ ہوں. بہرحال یہ ہے کہ اہل ایمان کا کیا معاملہ ہوگا قیامت کے دن، اور اہل کفر کا کیا معاملہ ہوگا، اور جن لوگوں کے گناہ چند خاص گناہ ہیں جن پر ایون اہل ایمان ہونے کے باوجود بھی کچھ معاملہ ہوگا قیامت کے دن. تو یہ 3 الگ الگ عنوانات کے تحت انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور کچھ میں اس سے پہلے کہ آگے چلیں کچھ پچھلی دفعہ کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قیامت کا آغاز سور پھونکے جانے سے ہوگا، اور پہلے سور کو نفخۃ الفزع یا نفخۃ الصعق بھی کہا جاتا ہے، اور پہلے سور پر تمام کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور تمام مخلوقات کو موت آ جائے گی الا من شاء اللہ، سوائے جسے اللہ چاہے گا. یہ پہلے سور پہ ہو جائے گا. اور دوسرا سور اسے کہتے ہیں نفخۃ القیام، کہ جس کے بعد تمام جو مخلوقات ہیں جن کو زندہ ہونا ہے دوبارہ سب زندہ ہوں گے اور اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے. تو وہ سارے نئے سرے سے زندہ ہوں گے اور قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ گویا بارش سے جیسے اگائے جاتے ہیں ویسے اگیں گے. اور اس میں کفار اور منافقین کی انتہائی شدید حیرانی اور پریشانی اور دہشت کا عالم بھی ہم نے پڑھا تھا. اور آسمانوں کا اللہ عز و جل کے ہاتھوں میں لپٹا ہونا اور زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہونا، یہ سارے معاملات ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. اور پچھلی دفعہ ہم نے تفصیل سے یہ پڑھا تھا کہ اس دن تمام دوستیاں اور رشتہ داریاں اور تعلقات ختم ہو جائیں گے سوائے متقین کے. متقین کے نہیں ختم ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے ان کے نہیں ختم ہوں گے، اور صرف وہ رشتے باقی رہیں گے جو اللہ کے لیے اور دین کے لیے. اور اس دن جو کفار اور منافقین ہوں گے ان کا یہ حال ہوگا کہ پوری دنیا کا مال، اور اگر اس سے دگنا بھی ہو جائے بلکہ وہ سارا کا سارا سونے کا ہو جائے، تو بھی اسے چاہیں گے کہ فدیے میں دے دیں اور اس جہنم سے بچ جائیں، کیونکہ اس دن وہ جہنم کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے. وہ ایسا دہشتناک منظر ہوگا کہ وہ اپنے ماں اور باپ اور بیوی اور ساری اولاد کو خود والنٹیئر کریں گے کہ ان کو ہم میری طرف سے میری جگہ ان کو جہنم میں پھینک دو اور تاکہ میں بچ جاؤں. اس دن یہ معاملہ ہوگا، حتیٰ کہ ماں اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی پھینک دے گی. تاکہ یہ سارا ہم پڑھ چکے ہیں. آج اس سے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ بات ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے مناظر کو اور ان چیزوں کو اپنی چشم مبارک سے دیکھا تھا. اللہ پاک نے آپ کو ان میں سے بہت سی چیزیں دکھائی تھیں. اس لیے آپ فرماتے ہیں لو تعلمون اعلم، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم روتے بہت، تو ہنستے بہت کم اور روتے بہت زیادہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے، انسانوں کا استقبال ہمیشہ مسکراہٹ سے کرتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے آتے. لیکن بہت قہقہ بازیاں اور ٹھٹھے مارنا، اور جس طرح اردو میں کہا جاتا ہے، اور بہت زیادہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں یہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں دیکھی گئیں. عام طور پر زیادہ تر خاموش رہتے اور کسی چیز کی فکر میں کسی کو لوگوں کو محسوس ہوتا ہے گویا کسی عالم کسی سوچ میں ہے. اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سید التابعین کہلاتے ہیں، راس التابعین کہلاتے ہیں. تابعین میں اور علماء میں سمجھ لیجئے کہ تقریباً ان کے ٹاپ موسٹ لیول کے آدمی. حسن بصری رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا. اور
تابعین ہیں بہت بڑے، سب سے بڑے تابعین میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک شخص کو دیکھا انہوں نے تو منہ کھول کے ہنس رہا تھا. تو آپ رحمہ اللہ نے اس سے فرمایا بڑے پیار سے، اے میرے بھتیجے. وہ ان سے عمر میں چھوٹا تھا، تو اور عربی کا یہ طریقہ ہے کہ چھوٹے کو یابن عم کہتے ہیں، بھی میرے بھائی کے بیٹے. اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ عز و جل نے تمہارا نام آگ سے آزاد ہونے والوں میں لکھ دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. وہ حیران ہوا یہ کیوں پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا شاید تمہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ اللہ پاک نے تمہارا نام جو ہے وہ جنت میں جانے والوں میں لکھ دیا ہے. اس نے کہا نہیں، یہ تو نہیں پتہ چلا. ظاہر ہے کیسے بچ رہے. تو انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے، تو اس قدر کیا خوشی ہے تمہیں کہ پورا منہ کھول کے تم ہنس رہے ہو. تو بات یہ ہے کہ یہ اپنی اپنی ایک سوچ یا فکر ظاہر کرتا ہے. اگر آپ کو اور مجھے جو ہے کوئی فکر لگ جائے، کوئی پریشانی پڑ جائے، تو آدمی دن رات اسی کی فکر میں رہتا ہے. ان کو یہی فکر لگی ہوئی تھی. اب اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کو یہ گمان نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا. لیوم عظیم، ایک بہت عظیم دن کے لیے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. اس دن کی فکر ان کو نہیں ہے. یہ سورہ مطففین کی آیت ہے. اور سورہ الانسان میں اللہ فرماتا ہے وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ ان کے ابھی جو کچھ دن بعد میں پیچھے جو ایک دن آ رہا ہے جو بہت بھاری دن ہے، اس کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، اس کو جو ہے اہمیت نہیں دیتے. اور ایک جگہ سورہ مدثر میں فرمایا فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، یہ ہے وہ دن جو بڑا ہی دشوار ہے. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اور کافروں پر یہ بالکل کبھی ہلکا نہیں ہوگا، ان پر دشواری رہے گا. شروع تو دشواری سے ہوگا، بعد میں اہل ایمان پر آسان ہو جائے گا، لیکن کافروں پر آسان ہونے والا نہیں ہے. ان کے لیے تو مشکلات ہی بڑھنی ہیں. اور اللہ پاک ہمیں مسلمانوں میں اٹھائے اس دن. سب سے اہم فکر یہ ہے اہل ایمان پہ موت عطا فرمائے اور ایمان پہ جو ہے دوبارہ اٹھائے. تو اللہ پاک نے وہ دن تو ایک بنایا، مگر اس کے اتنے سارے نام، 3 نام تو ابھی میں نے آپ سے عرض کیے، اور پہلے ہم 30-40 نام پڑھ چکے ہیں اس کے. تو دنیا میں جب کوئی پریشانی لاحق ہو تو آدمی کو کھانا پینا بھی کم ہو جاتا ہے، اور سونا بھی، نیند بھی خراب ہو جاتی ہے، مسکراتا بھی اکثر نظر نہیں آتا، بلکہ بال سفید ہو جاتے ہیں، جھریاں پڑ جاتی ہیں، کسی چیز میں دل نہیں لگتا. تو آگے اتنا ایک پریشانی کا معاملہ آنے والا ہے، اور ہمیں اس کی بالکل کوئی ٹینشن ہی نہ ہو. یہ بات جو ہے وہ ناقابل فہم ہے. حقیقتاً یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ بھئی ایک چیز ہے، ایک معاملہ آنا ہے، تو ظاہر یہ ہو کہ ہمیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو یہ اگر واقعی یقین ہو تو معاملہ اور ہو. اور جس شخص کو واقعی یقین ہو کہ وہ معاملہ آنے والا ہے، شاید وہ اتنا بڑا معاملہ ہے، شاید نہیں یقیناً، کہ پھر وہ شاید ہر دوسری فکر سے آزاد ہو جائے. باقی کوئی فکر اس کو اس طرح افیکٹ نہ کرے. کیونکہ ایک طرف آپ کے پاس مثال کے طور پہ 1 پیسے کا سکہ پڑا ہے، اور دوسری طرف آپ کو 5000 کا نوٹ ہے، تو آپ اس کو کتنی کی اہمیت دیں گے؟ حالانکہ یہاں ریشو اس سے بہت زیادہ ہے. یہاں ریشو 1 ورسز انفینٹی ہے نا. یہاں پہ محدود اور لامحدود ہے. اگر آپ محدود کو لامحدود سے تقسیم کریں تو آنسر کیا آتا ہے؟ 0 ہے نا. 0 ہے نا. اگر آپ اوپر محدود کو رکھ دیں اور نیچے لامحدود کو کر دیں تو ایرر آ جائے گا. جی 0 آئے گا نا. انڈیفائنڈ ہوتا ہے اگر آپ محدود کو نیچے کریں اور لامحدود کو اوپر کریں تو پھر انفینٹی آ جائے، پھر وہ ٹھیک نہیں، تو 0 ہی ہوتا ہے. تو چلے وہ مطلب کوئی قابل لحاظ چیز نہیں ہوتی. یہ تو ہم اس پہ تو اتفاق رائے ہے نا. تو لہٰذا اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارے دلوں میں اس طرح اس کی فکر نہیں ہے جس طرح کی ہونی چاہیے، جس طرح صحابہ کو تھی یا جس طرح بڑے بڑے تابعین کو تھی. اللہ پاک ہمیں بھی سچی خشیت جس طرح حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو اور صحابہ کو تھی وہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اچھا، اب آمین. اب سوال یہ ہے کہ کس کس کو اٹھایا جائے گا؟ تمام مخلوقات کو، ہر چیز کو، ہر شخص کو اٹھایا جائے گا. یاد رکھیں اللہ کے اس اٹھانے سے کوئی شخص بچے گا نہیں. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، جس دن ہم نے ان کو جمع کیا اس دن کوئی ایک بھی ہم سے نکل کے نہیں جائے گا. ایک بھی، not one. We will not miss a single person.
اچھا، اب ہو سکتا ہے کسی شخص کو قبر ملی ہو، کسی کو نہ ملی ہو سکتا ہے کوئی شخص قبر میں مرا ہو، کوئی سمندر میں ڈوب کے مرا ہو، کوئی آگ میں جل گیا ہو، اس کی کوئی باڈی نہیں ہے نا. تو ہو سکتا ہے آؤٹر اسپیس میں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جو باہر گردش کر رہا ہے ادھر جا کے مر گیا ہو کوئی بندہ، وہیں اس کو پھینک دیا ہو. چاہے کسی چٹان میں انسان کا جسم مٹی کے نیچے ایسا ہو کہ بعد میں کمپریس ہو کے وہ چٹان بن گئی، اس کے اندر مل گیا، ڈز ناٹ میٹر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ گناہ گار شخص تھا، ہمارے جیسا تھا، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے. اس کی جب موت آئی تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ بچوں میری وصیت ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اور میری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کا کچھ حصہ اس کو جلا دینا، ٹھیک ہے، بلکہ میرے جسم کو پورے جسم کو پہلے تو جلا دینا، اس کے بعد اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہوا میں اڑا دینا، کچھ حصہ سمندر میں بہا دینا، اور کچھ حصہ جو ہے وہ مٹی میں دفن کر دینا. ٹھیک ہے، بالکل، یعنی ایک اول تو جلا رہا ہوں، اوپر سے 3-4 مختلف اس کے ڈسپوزل کر دو، تو تاکہ بھئی حساب کتاب کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب اس نے سب کر لیا، ہو گیا، مر گیا اور سب ہو گیا، اللہ پاک نے حکم دیا، وہ سارے اجزاء اس کے نکل کے آ کے جمع ہو گئے اور وہ اللہ کے آگے کھڑا ہو گیا. تو اس میں تو ایک کو نہیں لگنا ہے ٹوٹل. جب وہ کھڑا ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حالانکہ جانتے ہیں سب کچھ، مگر اللہ نے اس سے کھڑا کر کے اس کو کھڑا کیا، اٹھایا اور اسے دریافت فرمایا کہ اے میرے بندے، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ اے اللہ، میں تیرے آگے کھڑا ہونے سے خوف کرتا تھا، مجھے ڈر تھا کہ اگر تیرے آگے مجھے جو ہے پیشی ہوئی تو میرے گناہ جو ہے نا اس کی وجہ سے پکڑا جاؤں گا. اللہ پاک نے فرمایا جا، تو نے مجھ سے خوف کیا، میں تجھے معاف کرتا ہوں. اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی، حدیث میں آتا ہے. لیکن یہ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ جو مرضی ویپرائز ہو جائیں، جو مرضی ہو جائیں، ٹھیک ہے، کوئی شخص بھی، کوئی چیز بھی اللہ سے دسترس سے باہر نہیں ہے. وہی اللہ پاک تو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ کی ہے، کوئی چیز کہیں جاتی نہیں ہے نا. ہم نے پڑھا تھا نا، لا آف کنزرویشن آف ماس، وہ ٹوٹل ماس اس یونیورس کا چینج نہیں ہوتا، وہ وہی کا وہی رہتا ہے، وہ انٹر کنورٹ ہوتا رہتا ہے، ذرہ ذرہ اکٹھا ہو کر پھر وہی شخص، وہی انڈیویجول پھر بنا دیا جائے گا. سمجھ لیجیے، یہ اللہ کے لیے یہ چیز کوئی بات ہی نہیں ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا انسان نے یہ گمان کیا ہے، أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں. اور یہ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری قدرت سے یہ باہر بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی انگلیوں کی پور جو ہے، یہ انگلیوں کی پوریں بھی بالکل جیسی تھی ویسی بنا دیں، نسویہ، بالکل ویسی، بالکل ٹھیک بنا دیں. یعنی اللہ پاک کو تو معلوم تھا نا کہ یہ فنگر پرنٹس جو ہیں یہ منفرد ہوتے ہیں، ہر شخص کے یونیک ہوتے ہیں. تو آج 1500 سال پہلے اللہ پاک نے فرمایا بھی کہ یہ ہم اس کے فنگر پرنٹس تک بنا دیں. اللہ پاک کے پاس اور بڑی یونیک چیزیں ہوں گی. آج ہمیں پتہ ہے کہ جی آنکھ کا جو پردہ ہوتا ہے اس پر چند خون کی نالیاں ہوتی ہیں، اور جو اس کا پیٹرن ہوتا ہے وہ بھی بڑا یونیک ہوتا ہے. ہر آدمی کا فرق ہے، عجیب بات ہے نا. اس کو کہتے ہیں ریٹنل اسکین سے بھی لوگ سیکیورٹی کرتے ہیں. تو اللہ پاک کے پتہ نہیں، اللہ علیم قدیر ہے، اس کے پاس عالم بھی ہر چیز کا ہے اور قادر بھی ہر چیز پر ہے. پتہ نہیں اس کے پاس کیا کیا اور ترتیب ہے. بہرحال ہر شخص آئے گا. لقد احصاہم، اللہ نے ان کو گن رکھا ہے، اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. وعدہم عدا، اور ان کی پرفیکٹ گنتی کر کے رکھی ہے، ان کی گنتی کر کے رکھی ہے. گنتی کرنا، وعدہم عدا، ٹوٹل کامل گنتی ہے ایک ایک چیز کی. وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، اور ان میں سے ایک ایک اللہ کے سامنے آئے گا، وہ پہنچے گا قیامت کے دن فردا، انڈیویجول، الگ الگ. ہر ایک نے آنا ہے. یہ سورہ مریم کی آیت ہے. کوئی ایک بھی زیرو بچے گا نہیں. تو ہم سمجھتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اس معاملے کو کچھ سیریس لینا چاہیے، یہ آنا ہی آنا ہے، اور زندگی میں اہمیت دینی بھی چاہیے اس کو تھوڑی سی. اور وہ کہتے ہیں تھوڑی سی اہمیت دو یار، بہت زیادہ نہ دو. کیوں کہتے ہیں؟ میں بیعت کرتا ہوں تھوڑی سی، اس لیے کہ آپ جتنی بھی اہمیت دیں وہ کم ہے. قیامت کے معاملے کو جتنی بھی اہمیت دیں وہ کم ہے. کوئی کہتا ہے یار دیکھی جائے گی، خیر ہے، جب آئے گی تو دیکھ لیں گے، وہ دیکھا جائے گا. ابھی تو دنیا کی زندگی ہے نا، ابھی تو یہ زندگی ہے، تم یہ تو جینے دو یار، وہ جب آئے گا دیکھ لیں گے، ہو جائے گا. پھر کوئی اور کہتا ہے کہ یہ میں سچی بات ہے، جھوٹ نہیں عرض کر رہا، کچھ اور لوگ ہیں وہ تھوڑی سی دینداری کو کافی سمجھتے ہیں.
تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کو لپ سروس ہم کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ہم نے بہت کر لیا. میں خود جانتا ہوں بعض لوگ رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو کہتے ہیں یار دیندار تو ہو مگر زیادہ بھی نہ ہو. بالکل سچ کہہ رہا ہوں میں، اللہ جھوٹ نہیں کہہ رہا. دیندار ہو مگر زیادہ نہ ہو. نہیں، ہر ایک کی ڈیفینیشن ہے، ہر ایک کی ڈیفینیشن ہے. میں ہنسنے کی بات نہیں ہے. ہر شخص بھائی بس ان کا خیال تھا لڑکی ہو جو ہے وہ سخت پردہ نہ کرتی ہو. سخت اور نرم کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ نے حکم دیا وہ ہونا چاہیے اور جو نہیں دیا وہ نہیں ہونا چاہیے. سیدھی بات ہے. لڑکا جو ہو وہ ٹھیک ہو، 5 وقت نماز پڑھتا ہو مگر جماعت پہ اصرار نہ کرتا ہو، یا داڑھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اتنا بھی کیا ضرورت ہے، بالکل ہی مولوی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے. اس طرح کے لوگوں کی ریکوائرمنٹس ہیں. تو وہ کہتے ہیں دیندار بھی ہو، دینداروں میں زیادہ نہ ہو. حالانکہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جتنا بھی ہو اتنا وہ کم ہے. یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے اور البانی نے اس کو حسن کہا ہے. اور یہ ایک حدیث تو میں آپ کو صرف ایز اے ایگزامپل سنا رہا ہوں. پورا قرآن پڑھ لیں تو آدمی کو لگتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے. ایسے ہی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھیں تو ہمیں لگتا ہے وہ کوئی اور ہی لوگ تھے، ہم بالکل ہی کوئی اور لوگ ہیں. ہماری ان کی لائف میں تقریباً کوئی چیز کامن نہیں ہے، بہت ہی ہارڈلی کوئی چیز ہے کامن. تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص کو پیدائش سے لے کر موت کے دن تک، جس دن وہ پیدا ہوا ہے اور جس دن وہ مرا ہے، اس پوری ڈیوریشن میں اس شخص کو صرف اللہ کے راستے میں، وہ بھی صرف فی سبیل اللہ، اس کو منہ کے بل گھسیٹا جاتا رہا ہو، اس قدر اسے اللہ کے لیے اس راستے میں تکلیف پہنچی ہو، ٹھیک ہے، تو قیامت کے دن وہ اپنے اس عمل کو حقیر سمجھے گا. جب اس پر واضح ہوگا کہ اللہ کا حق کتنا بڑا ہے، اللہ کے احسانات کتنے زیادہ ہیں، اس دن تو پتہ چلے گا نا. جب حقیقت کی آنکھ کھلے گی تو یہ شخص جو ساری عمر 70 سال 100 سال واٹ ایور جتنے بھی آپ لگا لیں، اللہ کے راستے میں منہ کے بل گھسیٹا جاتا رہا ہے، مطلب اس نے سب سے زیادہ اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو وہ سمجھے گا، وہ اپنے اس عمل کو حقیر جانے گا. تو ہم نے کیا کیا ہے اللہ کے راستے میں، کیا تیر مارا ہے، تو کون سا غزوہ ہم نے کیا جا کے. تو یہ جب ریشو پروپورشن سامنے واضح ہوگی نا دنیا اور آخرت کی، تو اس دن معاملہ اور ہوگا. ایک دعا سکھائی جاتی ہے، اس کے الفاظ پوری دعا تو نہیں عرض کر رہا ہوں، جو ریلیونٹ الفاظ ہے. یہ رات کو اٹھ کر جب آپ انسان کو رات کو آنکھ کھلے اٹھے نماز کی نیت کرے تو کہتے ہیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. مسنون ہے، بخاری مسلم ہے. انت الحق، اے اللہ تو حق ہے، ووعدک الحق، اور تیرا وعدہ حق ہے، وقولک الحق، اور تیرا قول حق ہے، ولقاؤک الحق، اور تجھ سے ملنا حق ہے، والجنت حق والنار حق، والنبیون حق ومحمد الحق والساعۃ حق. ٹھیک ہے، بعض میں الف لام کے ساتھ ہے اور جو بعض میں آخری 5 میں الف لام کے بغیر. یہ 9 الحق یا حق اللہ نے فرمائے ہیں جو حقیقتیں ہیں بالکل. اس میں سے 5 قیامت کے دن ہیں، ہے نا. جو وعدہ ہے وہ بھی قیامت کا دن ہے، قولک الحق ہے وہ بھی قیامت کا دن ہے، لقاء بھی قیامت ہے، جنت اور دوزخ اور والساعۃ 6 ہو گئے. اگر آپ قولو کو نہ ڈالیں بیچ میں تو پھر بھی کم سے کم 9 میں سے 5 جو ہے وہ قیامت کے دن کے ان کو وہ ہے الحق. دنیا الحق نہیں ہے. اگر آپ قرآن پورا پڑھ لیں تو دنیا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے. دنیا تو کیا ہے، نظر کا دھوکہ ہے. دنیا کیا ہے، یہ تو باطل ہے، یہ تو نظر کا ایک دھوکہ ہے، یہ تو کھیل اور تماشا ہے. یہ تو اس کو اللہ نے کیا کہا ہے، متاع الغرور ہے. یہ تو دھوکے کا سامان ہے بھائی، اس سے دھوکہ نہ کھاؤ. تو حقیقت وہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. ایک اور حدیث میں ایک دعا نقل کی جاتی ہے غالباً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے، کہ اللہم اجعل خیر ایامی یوم القاک فیہ، اے اللہ تو میرا بہترین دن وہ بنا کہ جس دن میں تجھ سے ملوں، یعنی قیامت کا دن. تو یہ اتنی زیادہ اہم چیز ہے. اگر وہ دن ٹھیک ہے تو باقی سب ٹھیک ہے، اور اگر وہ دن غلط ہو گیا، اس دن ہار گیا، تو وہ پوری لائف ہار گیا. جو اس دن جیت گیا اس کی باقی ساری زندگی وہ جیت گیا. ڈزنٹ میٹر وہ 1 پیسے اور 5000 کا جو میں آپ کو کا نوٹ ہے، یا 10,000 یا ملین واٹ ایور، کچھ بھی آپ سمجھ لیجئے، ریشو پروپورشن اتنا زیادہ ہے. اچھا جی، چلیں آگے چلتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ کس حالت میں اٹھائے جائیں گے. جب انسان اٹھے ہوں گے تو کس حالت میں ہوں گے. اللہ پاک فرماتا ہے کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے پہلے پیدا کیا تھا پھر اسی طرح پیدا کریں گے. تو حدیث ہے بخاری مسلم میں ہے کہ تم لوگ جب لوگ میدان حشر میں آئیں گے تو بے لباس، ننگے پیر اور بغیر ختنہ کے ہوں گے. یعنی جس حالت میں ماؤں کے پیٹ سے جنے گئے تھے اس حالت میں ہوں گے، سوائے یہ کہ ہوں گے ایڈلٹ، بالغ عمر ہوں گے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین نے گھبرا کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں مرد عورت اکٹھے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کا سطر دیکھیں گے. ظاہر ہے خواتین میں شرم و حیا کا جو ہے جذبہ زیادہ ہوتا ہے، ہونا چاہیے. تو بڑی پریشان ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ذاک، اے عائشہ معاملہ اس سے بہت زیادہ شدید ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو دیکھے. دوسری یہ بخاری کے الفاظ ہے، اور مسلم کے الفاظ ہے یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. یہ معاملہ اس سے بہت زیادہ بڑا ہے، بہت سخت معاملہ ہے اس بات سے کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں. اس دن کسی کو دوسرے کو دیکھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا. جو خوف و دہشت کا عالم ہوگا نا وہ عروج پہ ہوگا. ٹھیک ہے، اس دن یہ چیز دماغ میں خیال بھی نہیں آئے گا اس کا. اچھا کوئی شخص کہہ سکتا ہے یار یہ نہیں ہو سکتا کوئی شخص کہہ سکتا ہے. حالانکہ میں نے خود اس چند 2 سال پہلے کی بات ہے، یہ پورا ڈسکرپشن اس دنیا کے واقعے میں سنا ہے. ایک صاحب جو مینا کے حادثے سے بچ کے آئے تھے، انہوں نے یہ سارا انہوں نے اپنا قصہ سنایا، اور انہوں نے کہا کہ میرے خیال ہے میرے ساتھ کوئی 1-2 دوست اور بھی ہوں جنہوں نے سنا. انہوں نے کہا کہ مینا میں آپ کو یاد ہے کہ جب ایک محدود جگہ میں ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے اور انتہائی گرمی کا عالم تھا اور کئی گھنٹے انہیں اس میں رہنا پڑا، تو بہت سے لوگ بے ہوش ہو کے گر گئے اور سب نے احرام پہنے ہوئے تھے. اچھا اب اس میں ہوا یہ کہ بے شمار لوگوں کے احرام اتر گئے. وہ صاحب کہتے ہیں میرا بھی احرام اتر گیا، اور مرد عورت دونوں تھے اس میں، بے شمار مرد عورت سب تھے. اور کہتے ہیں میرا احرام اتر گیا اور لوگوں کا بھی، اور ہم کھڑے تھے اور حرام ہے جو ہمیں خیال بھی آیا ہو کہ کسی دوسرے کا احرام یا اس کا ستر دیکھنے کی دل میں خیال بھی گزرا ہو. اور کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ میں کھڑا تھا اور مجھے پیر کے نیچے اور بالکل پیر ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کے جمع ہوئے تھے، بالکل محدود جو ہے نا لمیٹڈ علاقہ تھا، بہت چھوٹا سا تنگ علاقہ تھا. اور کہتے ہیں مجھے پیر کے نیچے حرکت محسوس ہوئی تو ایک زندہ عورت تھی جس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے تھے. وہ زندہ تھی، ہل رہی تھی. ہم اس کو چھوڑ کے الگ نہیں ہو سکتے. الگ کہاں ہوتے، ہلنے کی جگہ ہی نہیں. وہ زندہ کرراتی ہوئی عورت تھی جو ہل رہی تھی ہمارے پاؤں کے لیے، اور ہم میں سے بے شمار لوگ اس وقت بالکل برہنہ تھے، ننگے ہوئے تھے. اور ایک کہتے ہیں مجھے حرام جو خیال بھی آیا ہو اس بات کا اس وقت، اور اس وقت صرف موت کی دہشت تھی، ابھی جہنم کی دہشت نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، جہنم سامنے نظر آ رہی ہے، جنت نظر آ رہی ہے، فرشتے اور پل صراط، وہ اس سے انفائنائٹلی لامحدود گنا زیادہ بڑا معاملہ ہے. جب اللہ کے رسول نے فرمایا معاملہ اس سے بہت سخت ہے، اس دن یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو یہ ایکچولی ہماری زندگی میں ہم نے اس کی مثال دیکھ لی. اوکے، اب سارے اٹھ گئے ہیں اور کپڑے بھی کسی نے نہیں پہنے ہوئے. پھر سب سے پہلے لباس کس کو پہنایا جائے گا؟ تو حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. اور اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا، بعض علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو ان کے سارے کپڑے اتروا دیے گئے اور پھر ان کو آگ میں بالکل، تاکہ جو ہے نا کپڑوں کی بھی اس کو جو ہے نا کوئی وہ حاصل نہ ہو پروٹیکشن، تو ان کو کپڑے اتار کے آگ میں پھینکا گیا تھا. تو اللہ پاک اس کے بدلے میں قیامت کے دن سب سے پہلے جو ہے، دس از ون آف دا ریزنز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے وہ اس پہ ظاہر گواہ ہے. کپڑے تو بہت لوگوں کے اتارے جاتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ہمارے لیے ایک مثال ہے. تو سب سے پہلے انہیں کپڑے پہنائے جائیں گے. یہ تو بخاری کی روایت ہے. اور بیہقی میں تفصیل ہے، اس میں روایت ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک کرسی لائی جائے گی اور عرش الہی کے پائے کے پاس رکھی جائے گی جس پر وہ بیٹھیں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا لباس لا کر پہنایا جائے گا. سیکنڈ نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلے آپ کے دادا ابراہیم کو اور پھر آپ کو، اور آپ کے لیے بھی عرش کے پائے کے پاس ایک کرسی لا کر رکھی جائے گی. اور پھر علماء کہتے ہیں کہ اس کے بعد درجہ بدرجہ تمام انبیاء اور رسولوں کو اور پھر اہل ایمان کو باری باری کپڑے پہنائے جائیں گے. سوال یہ ہے کہ کپڑے پہنائے کون سے جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا، آپ تو ساتھ کوئی جوڑا لے کے نہیں گئے. تو ایک صحابی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مرنے والا اسی لباس میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا جس میں وہ مرا تھا، تو میرے لیے نئے کپڑے لاؤ. اور نئے کپڑے پہن کے انہوں نے جو ہے نا جان آفری کے سپرد کی، نیا لباس منگوا لیا اور اسی میں فوت ہوئے، وہی ان کا کفن ہوا. مگر دوسروں نے کہا کہ حضرت ایسا نہیں ہے، یہ جو حدیث ہے یہ اس کے معنی کچھ اور ہے، اور اس کی تائید متعدد اور شواہد سے ہوتی ہے.
پہلی بات یہ ہے کہ کپڑے جو ہے عربی زبان میں اعمال کو بھی کہتے ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے سورہ مدثر میں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھو. تو اس میں تقریباً اکثریت محسرین کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے کام جو ہے نا صاف ستھرے رکھو. اصل مراد یہ ہے عربی میں لباس جو ہے وہ یا ثیاب، یہ آپ کے اعمال کو یا آپ کی کیفیت کو بھی کہا جاتا ہے. لباس الجوع والخوف، لباس العافیہ، یہ ہم اکثر پڑھتے ہیں. جوع والخوف تو قرآن میں بھی آئے، اور لباس یہ عربی کی دعا ہے اللہ آپ کو عافیت کا اور صحت کا لباس پہنائے. تو یہ مراد ہوتی ہے آپ کی کیفیت، آپ کے اعمال اچھے ہوں. تو انہوں نے کہا وہاں مراد تھی عقیدہ اور عمل. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انسان اسی پر اٹھایا جائے گا جس پر مرا تھا. تو مراد یہ ہے کہ وہ جس ایمان پہ، جس عقیدے پہ مرا تھا اس پہ اٹھایا جائے گا. اسی لیے مرتے ہوئے شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین بھی کی جاتی ہے. اور وہ جو ہے حدیث کے اسی لباس، دوسری اس میں یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ حدیث شہداء کے لیے خاص ہے. شہداء کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کو الگ سے کفن نہیں دیا جاتا، یا اگر دیا بھی جاتا ہے تو ان کے کپڑوں کے اوپر سے ایک اور جس کپڑوں میں وہ شہید ہوں اس کے لیے اس میں اوپر سے ایک چادر اور ڈال سکتے ہیں. اور اسی خون آلود لباس میں ان کو زمین کے سپرد کیا جاتا ہے تاکہ قیامت کے دن وہ اسی لباس میں اٹھیں اور ان کی زخموں سے خون بہ رہا اور اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے اور اچھی کو خوشبو آ رہی ہے، اور وہ ان کی ایک شان ہے جس میں وہ اٹھیں گے. تو یہ خاص شہداء کے لیے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے کہا کہ دیکھو میرے لیے نیا کفن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پرانے کپڑوں میں سے ہی کچھ کاٹ کے بنا دو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو نیا لباس ہے وہ زندہ لوگ اس کے زیادہ حقدار ہیں. اگر میں صحیح بندہ ہوا اللہ کے نزدیک تو مجھے اللہ اس سے بہت بہتر کپڑے پہنا دے گا، اور اگر میں صحیح نہ ہوا نعوذ باللہ تو اس کپڑے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو مجھے میرے لیے نیا کفن نہ بنانا، پرانے کپڑوں میں سے ہی جو ہے مجھے کفنا دینا. تو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو فہم ہے وہ بالکل درست، ہائیسٹ لیول کا بھی ہے، اور باقی شواہد سے بھی ہمیں سمجھ آ جائے. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ انوائرمنٹ کیسی ہوگی. آج کل بڑا انوائرمنٹ کی بات ہوتی ہے. انوائرمنٹ یہ ہوگی کہ جو سورج ہے ہمارا اس کو اتنا قریب لایا جائے گا کہ وہ 1 میل کے فاصلے پر آ کر ٹھہر جائے گا، اور لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں نہا رہے ہوں گے. سورج اتنا قریب آ جائے گا تو پسینہ تو آئے گا ہی آئے گا، لیکن بڑا جیسے کہتے ہیں نا ڈسکریمنیشن کے ساتھ یا ڈفرینسیشن کے ساتھ پسینہ آئے گا. کچھ کو کم آئے گا، کچھ کو زیادہ آئے گا، ہوگا اعمال کے حساب سے. اور غالباً علماء نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ برے اعمال کے حساب سے. جس کے برے اعمال جتنے زیادہ ہوں گے اس کو اتنا زیادہ پسینہ آئے گا. تو بعض لوگ ٹخنوں تک پسینوں میں ہوں گے، اور کوئی گھٹنوں تک، اپنے پسینے میں نہا رہا ہے گھٹنے تک آ گیا. کسی کی ناف تک پسینہ ہوگا، اور کوئی سر سے پیر تک غرق ہوگا. یہ صحیح مسلم کی روایت. اب ظاہر ہے جب سورج پاس ہوگا تو پسینہ تو ہوگا، لیکن جو سچے اہل ایمان ہیں یا جو خاص اللہ کے بندے ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہوں گے. وہ کہاں ہوں گے؟ اب وہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. یہ اہم ترین بات ہے کہ اب سورج ہے سوا نیزے پر، یا بعض روایتوں میں آیا کہ سوا نیزے پہ آ جائے گا، بعد میں آتا ہے 1 میل دور آ جائے گا. اب سورج آیا ہوا ہے اور کہیں کوئی سایہ نہیں ہے، درخت شرخت تو ہے کوئی نہیں، سب کچھ زمین چٹیل میدان بنی ہوئی. ابھی آگے جاتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں. اور انتہائی گھبراہٹ کا عالم ہے. ہم پڑھ چکے ہیں فضع الاکبر ہے جسے اللہ نے کہا ہے. تو وہ جو اہل ایمان ہیں ان کی جگہ کون سی ہے؟ جو سچے اہل ایمان ہیں. اہل ایمان میں بھی سارے نہیں، یہ ایک ہے تھوڑا معاملہ. اس میں ان کی کچھ خاص صفات ہیں. 7 صفات تو ایک حدیث میں آئی ہیں، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جب ہمارا اس کا موقع آئے گا. اور اس کے علاوہ بھی 2-3 صفات اور بھی ہیں، تقریباً 10 کے لگ بھگ صفات ہیں کہ ان صفات کے جو حامل لوگ ہوں گے ان کو اللہ پاک اس دن عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا. اتنی مشکل صفات نہیں ہے، وہ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، اتنی مشکل نہیں ہے. بہرحال تو وہ عرش کے سائے میں ہوں گے اور اس شدید گھبراہٹ سے محفوظ رکھے جائیں گے. یہ قرآن پاک میں ہے کہ وہ اس دن اس شدید گھبراہٹ سے محفوظ رکھے جائیں گے، اور فرشتے ان سے ملیں گے کہ یہ ہے وہ تمہارا دن، یومکم، یہ تمہارا دن ہے. وہ اہل ایمان کا دن ہے. اہل ایمان اس دن ہے خوش ہیں. اسی دن کے لیے تو بیچارے زندہ تھے، اسی دن کے لیے تو طرح طرح کی پابندیاں برداشت کرتے تھے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، ہے نا. اس دن ان کے مزے ہیں، اسی لیے تو. اور دن بہت بڑا ہے. تو فرشتے کہیں گے کہ یہ ہے وہ تمہارا دن،
جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, یہ ہے وہ تمہارا دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ ہے وہ تمہارا دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اور ان کے بارے میں اللہ پاک نے اہل ایمان کے بارے میں کیا فرمایا؟ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے خوف کھاتے تھے, ڈرتے تھے. ان عذاب ربهم غیر مأمون. بے شک تیرے رب کا, بے شک ان کے رب کا جو عذاب ہے وہ ہے ہی ایسی چیز کہ اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے بہت ڈرنے کی چیز ہے. اس کو ٹھیک کر دو. حدیث میں آتا ہے یہ آخرت کے دن کا خوف رکھنا جو ہے نا, یہ بڑی اہم بات ہے. اس دن سے اگر آج آپ ڈر جائیں اور اس سے ڈر کی زندگی گزاریں تو ایک حدیث ہے سلسلۃ الصحیحہ میں البانی نے اس کو نقل کیا, یعنی حدیث بالکل صحیح ہے. اللہ پاک فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم, میں اپنے بندے کو 2 دفعہ بے خوف یا 2 دفعہ خوف زدہ نہیں کروں گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کو 2 خوف نہیں ڈالوں گا, ایک خوف پڑے گا دوسرا نہیں پڑے گا. اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا تو میں اس دن اسے خوف زدہ کروں گا جب میں اپنے بندوں کو اکٹھا کروں گا, اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے خوف کھاتا رہا تو میں اس روز اسے بے خوف کر دوں گا جب میں اپنے بندوں کو اکٹھا کروں گا. تو آج اگر ڈر کے زندگی گزار لیں تو اس دن بچ جائیں گے انشاءاللہ. اگلا پوائنٹ یہ ہے, سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن کی ڈیوریشن کیا ہے, اس کی طوالت کیا ہے, کتنے گھنٹوں کا ہے, کتنے دنوں کا ہے. تو سورہ معارج میں آتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. فاصبر صبرا جمیلا, بس صبر کرو خوبصورت صبر, اچھا صبر. یعنی اچھا صبر یہ ہے کہ آدمی صبر کرے اور شکایت نہ کرے, اور اس کا چہرہ جو ہے اس سے نہ پتہ چلے بھی بندہ تکلیف میں خوش رہے, اس کو جو ہے برا نہ سمجھے. انہم یرونہ بعیدا, یہ اس کو دیکھتے ہیں بہت دور. ونراہ قریبا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل قریب ہے. تصور کریں ذرا, امیجنیشن اپنی جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کریں. ایک جگہ کھڑے ہیں لوگ, اور چند منٹ نہیں, گھنٹے بھی نہیں, دن بھی نہیں, سال بھی نہیں, اور سال اور سینکڑوں سال نہیں, ہزاروں ہزار سال. 50,000 سال کتنے بنتے ہیں؟ یہ 500 سینچریز بنتی ہے نا. 50 ملینیم اور 500 صدیاں. اب آپ میری اور آپ کی دنیا کی زندگی کتنی بڑی ہے؟ چلے بہت سے آپ لگا لیں تو 100 سال کی ہے نا. ہماری اس امت کی ایوریج عمر کتنی ہے؟ 70 سال ہے. 60 سے 70 کے درمیان ہے. حدیث ہے اس عمر کی, جو اس امت کی اوسط عمر ہے. مگر چلے آپ بہت لگا لیں تو 100 سال لگا لیں. میں نے حساب 100 سال کے حساب سے لگایا, اس لیے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا چلے 100 لگا لیں. اب اگر یہ 50,000 سال کو آپ کیلکولیٹ کر لیں ایز 24 آورس, تو 100 سال کتنی دیر میں پورے ہو جائیں گے؟ پہلے 3 منٹ میں. 34 سال کا 1 منٹ ہے. 34 سال کا 1 منٹ ہے. اس سے پہلے کہ 3 منٹ ختم ہو, ہماری دنیا کی 100 سال زندگی ختم ہو جائے گی. یہ ہے ٹوٹل. اس کے بعد 1337 اس طرح کے منٹ باقی رہ جائیں گے. 1440 منٹ ہوتا ہے نا ایک دن میں, 1440. تو 1437 باقی 100 سال کے, جو یہ 34 سال کے منٹ, تقریباً یہ ساری زندگی, یہ قیامت کا ایک دن ہے, پہلا دن ہے جس دن ہم نے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے. اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ کفار کے لیے وہ 50,000 سال کا آدھا دن ہوگا, یہ بھی آتا ہے. یہ دن اور رات جو ہیں یہ اللہ کے قبضے میں. واللہ یقدر اللیل والنہار, اللہ ان کو جو ہے نا اللہ کی مٹھی میں ہے سارے. جس کے لیے زیادہ ہو جائے, جس کے لیے کم ہو جائے. یہ بھی آتا ہے کہ مومن کے لیے وہ ایسا ہوگا, ایک حدیث میں آتا ہے مومن کے لیے ایسا ہوگا جیسے فجر کی 2 سنتیں ہیں. اور فجر کی 2 سنتیں حکم ہے لائٹ پڑھنے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں کیا پڑھتے تھے؟ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص.
چلو بھائی سورہ بقرہ پڑھتے ہوتے تو بندہ کہتا ہے یار تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن وہ ہیں بھی ہلکی پڑھی جاتی ہیں بالکل. تو مومن کے لیے ویسے ہوں گی. اچھا اب یہ ڈیوریشن جو ہے کافر کے لیے اور ان گناہوں والے شخص کے لیے تو ایسے تکلیف دہ ہوگا جیسے سکرات الموت، جیسے غشی ہونے والی ہے. بالکل موت کی غشی جو ہوتی ہے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. اور مومن کو اس کی تکلیف ایک اور حدیث میں آتا ہے، اور مومن کو اس کی تکلیف ایسے ہوگی جیسے زکام. اور زکام تو آدمی برداشت کر لیتا ہے بھائی. اللہ ہمیں سچا مومن بنا دے، آمین. یہ کمپیریزن ہے 1 منٹ 34 سال کا، بس 3 منٹ کے اندر اندر یہ ساری زندگی ختم. 2-2.5 منٹ کر لیجیے جو آپ کو پسند ہو وہ کر لیں. اللہ پاک سورہ احقاف میں فرماتا ہے کأنہم یوم یرون ما یوعدون، کہ جس دن وہ دیکھیں گے اس دن کو جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے. لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، تو وہ ایسا محسوس کریں گے کہ دن کی ایک گھڑی بس رہے گا. یہی بات جو ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں، اللہ نے قرآن میں اس کو بار بار کہا ہے. کہ سورہ احقاف کی آخری آیت ہے اور سورہ نازعات کی بھی بالکل آخری آیت ہے، تقریباً وہی الفاظ ہیں، ملتے جلتے ہیں. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ایک شام کے ایک پہر یا صبح کا ایک جو ہے دن کا ایک پہر، وہ اس دن جب اس کو دیکھیں گے ان کو لگے گا بس اتنی سی دیر تھی بس. اور سورہ مومنون میں آتا ہے اللہ پاک ان سے پوچھے گا کہ بھائی زمین میں کتنا عرصہ رہے تم، کتنے سال رہے زمین میں، کتنے سال رہے. اللہ پاک ان سے دریافت فرمائے گا. سورہ مومنون کے بالکل آخر میں آئے تھے. تو وہ کہیں گے ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. اس دن ان کو لگے گا ایک دن تھا شاید یا اس کا کچھ حصہ تھا. ہم وہاں ٹھہرے تھے. آپ شمار کرنے والوں سے ذرا پوچھ لیجئے، ساتھ جو ان میں زیادہ سمجھدار ہوں گے وہ کہیں گے اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ جو ہے ان سے پتہ کروا لیں. اسٹیٹسٹکس ہوں گے ان کے پاس، کوئی ہے اللہ پاک کے پاس جو ہے شماریات کا شعبہ ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وہ سارے ہر چیز کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہوگا فاسأل العادون عادین، فاسأل العادین، جو لوگ جو گننے والے ہیں ان سے پوچھ لیں. تو وہاں غالباً کوئی گننے کا شعبہ ہے. تو اللہ پاک فرمائے گا، ارشاد ہوگا تھوڑی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش یہ تم نے اس وقت جان لیا ہوتا. ابھی ہمیں لگتا ہے دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت کہاں. جو ہم میں سے بہت زیادہ دیندار ہیں، اپنے آپ کو جو ہم سمجھتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے، وہ کہتے ہیں دنیا بھی ضروری ہے، دنیا اور آخرت ساتھ ساتھ ہیں، دونوں ضروری ہیں، دونوں اہم ہیں. اللہ نے بھی تو کہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ نے کہا ہے نا دنیا بھی اچھی دے آخرت بھی اچھی دے، تو لہذا دونوں ضروری ہیں. تو حضرت اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دونوں کے لیے برابر محنت کریں، یہ نہیں کہا. اللہ نے کیا کہا ہے؟ دوڑو، مقابلہ کرو. کس کے لیے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ. کمپیٹ کرو کس کے لیے؟ جنت کے لیے، مغفرت کے لیے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس کے لیے آپس میں کمپیٹ کرو، ہے نا. جہاں اللہ نے جنت کی اور مغفرت کی جو بات کی ہے وہاں کہا ہے اس کے لیے کمپیٹ کرو، اس کے لیے محنت کرو. دنیا کے لیے اگر کہیں کہا ہو کہ دنیا کے لیے خوب اچھی طرح محنت کرو تو مجھے بھی وہ مقام جو ہے نا قرآن کریم سے دکھا دیا جائے، بڑا شکر گزار ہوں گا. تو دونوں اچھا ہونا یہ ہے، دونوں اچھا ہونا کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں خوب مال تھا، پیسہ تھا، خوب عیش و آرام سے زندگی گزری اور بہت بچے بھی جناب اچھی طرح خوشحال چھوڑ گیا. اللہ نے قرآن کریم میں بتایا کہ اچھی دنیا کیا ہے. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یہ کس کے لیے کہا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اب ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا کاروبار تھا، یا کتنے وہ کوئی دنیا کے بڑے بادشاہ تھے، ہے نا. اچھی حسنہ یہ ہے دنیا میں اس کی زندگی اچھی ہو، بہت بڑی بڑی مصیبتوں تکلیفوں سے اللہ اس کو بچائے بلا شبہ، آمین. دوسری یہ کہ وہ سیدھے راستے پر چلنے والا ہو خود، اور اس کے گھر والے اور آل اولاد بھی اس کے ساتھ اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہوں. یہ ہے اصل حسنہ جو دنیا میں نصیب ہو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں خوب عیش کریں، حلال کھائیں، حرام کھائیں، جیسا مرضی کھائیں، اور اسی کے لیے محنت کرتے رہیں، تو یہی حسنہ ہے. یہ حسنہ نہیں ہے بھائی. دنیا کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ دنیا تو متاع قلیل ہے، متاع الغرور ہے. دنیا کے مزے اور فائدے، جب آدمی وہاں پہ 100 سال سے کھڑا ہوگا ایک ہی جگہ تو اس کو کدھر دنیا کے فائدے یاد آئیں گے، بھول جائے گا. تو یہ درست کانسیپٹ نہیں ہے. حکیم لقمان کا قول ہے، بیٹے سے انہوں نے کہا کہ اے بیٹے، دیکھیں آدمی اپنے بیٹے سے سب سے زیادہ دنیا میں خیر خواہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ مخلص ہوتا ہے. تو بیٹے کو جھوٹ بات بتائے تو وہ کوئی یہودی ہو سکتا ہے نا، وہ مشہور لطیفہ جو ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا.
حضرت حکیم لقمان نے کہا کہ اے بیٹے دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا اس میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا اس میں رہنا ہے۔ اب ریشو پروپورشن آپ کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہم کب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا چھوڑ کے جنگل میں نکل جائیں؟ ہمارا یہ الٹا عالم ہے، ہماری 99.99% جو ہے نا محنت اور خیالات اور سب کچھ جو ہے وہ دنیا کے پیچھے ہے، اور 0.001% ہم آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اور پھر کوئی کہے کبھی آخرت کا سوچے تو ہم کہتے ہیں یار اچھا بلا تو ہم سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حقیقت یہی ہے، میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک جنرلائز بات، عام ایک بات کر رہا ہوں۔ ہر شخص اپنا سوچے، جو اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو بہت زیادہ آخرت کو سوچتا ہے، اللہ پاک ہمیں بھی ویسا بنا دے، آمین، اس سے اچھی کیا بات۔ اللہ پاک فرماتا ہے یوم تقوم الساعہ، جس دن وہ گھڑی قائم ہو جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی، یقسم المجرمون، قسمیں کھائیں گے مجرم، ما لبثوا غیر ساعہ، کہ ہم ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے وہاں پہ، وہ بیچارے قسمیں کھائیں گے۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح جو ہے یہ دنیا میں بھی دھوکے کھاتے تھے، غلط چیزوں کے پیچھے چلتے تھے۔ ایک چھوٹا سا قصہ سنانا چاہتا ہوں، پہلے بھی سنا چکا ہوں، جو پرانے آنے والے ہیں وہ شاید پہلے بھی سن چکے ہیں، لیکن پھر سن لیں ایک دفعہ، مجھے بڑا پسند ہے قصہ۔ ہمارے عزیز ہیں، ریلیٹیوز ہیں دور کے، ان کے 2 بیٹے ہیں، ٹوینس تھے، وہ 2 بیٹے تھے، ٹوینس تھے، یا آج سے کچھ 40-45 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ اس وقت ان کی عمر ہوگی تقریباً 3-4 سال کے درمیان، دونوں لڑکوں کی نا۔ تو گھر کے باہر وہ کھیل رہے تھے، تو ان کا گھر جو تھا وہ کافی بڑا تھا، اور تھوڑا سا گھر سے دور جا کر ایک کنواں تھا جو خشک تھا، اور اس کنویں میں یہ پتے وتے پڑے ہوتے تھے، اس میں وہ نہیں تھے، پانی نہیں تھا۔ تو وہاں کھیلتے کھیلتے کیا ہوا کہ ایک لڑکے کی چپل اس میں گر گئی، اور دوسرا جو بھائی تھا نا وہ بیچارہ اس کو ریٹریو کرنے کے لیے جھکا تو وہ بھی گر گیا اسی میں، ٹھیک ہے؟ اپنے بھائی کی چپل اٹھانے کے لیے وہ جھکا تو بھی گر گیا۔ اب جو دوسرا بھائی ہے وہ بھاگا بھاگا آیا اماں کے پاس، اماں کچن میں کچھ پکا رہی ہیں، بچ گئے وہ دونوں بھائی، وہ دونوں بہت بڑے، 40-42 سال عمر ہو گئی ان کی۔ لیکن وہ آیا اماں جی کو، اس نے کیا سنایا، اس نے کہا اب یہ اس کو تو نہیں پتا نا، 3-3.5 سال کے بچے کو کیا بتائے، اس کی جو پرائرٹیز ہے وہ بتا رہا ہوں صرف میں آپ کو۔ اس نے آ کے کہا امی امی، بڑا گھبرایا وہاں، جوتی اور بھائی کنویں میں گر گئے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو نہیں پتا تھا کہ جوتی اور بھائی میں زیادہ اہم کون سا ہے، اس نے آگے یہی کہا، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں یار دنیا بھی اور آخرت بھی، بالکل ہمارا یہ حالت ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب ہم دنیا اور آخرت کو اکٹھا کرتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں، جوتی اور بھائی کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہ ہمیں اس کا صحیح کانسیپٹ نہیں ہے، ہمارے دلوں میں وہ بیٹھی بھی نہیں ہے حقیقت۔ اچھا اس سے آگے چلتے ہیں، زمین کا کیا حال ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، اس کے بل اور سلوٹیں ختم ہو جائیں گی، وہ بالکل چٹیل میدان بن جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین کو بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا جائے گا، صعیدا جرزا بنا دیا جائے گا، یعنی باریک صفوف والی سفید مٹی یا سفید رنگ کی ریت بن جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمین میدے کی سفید روٹی کی طرح پھیلا دی جائے گی، جیسے روٹی ہوتی ہے گول اور سفید اور بالکل پلین، ویسے اس کو پھیلا دیا جائے گا۔ اب سمندر ختم، پہاڑ ختم، درخت ختم، یہ سب تو اڑ گئے، ختم ہوا ہے، جگہ تو بہت بڑھ جائے گی، ہے نا؟ اب تو بہت بڑے پلاٹ مل جانے چاہیے ہر ایک کو، لیکن اس دن حالت یہ ہوگی کہ 2 قدموں کے سوا رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، ہر شخص کو بمشکل اتنی جگہ ہوگی کہ اپنے 2 قدم رکھیں، بالکل پیکڈ ہے، جیم پیکڈ ہے۔ بلکہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ زمین کے ساتھ ایک دوسری بھی ویسی زمین ہوگی، ایک زمین نہیں ہوگی، دوسری بھی ہوگی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ غالباً 2 زمینیں ہیں نا، ایک میٹر پہ مبنی ہے اور ایک اینٹی میٹر پہ مبنی ہے، وہ والی بھی ہوگی، اللہ عالم، یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 ہوں گی، بہرحال اللہ عالم۔ کیوں جگہ کم ہوگی؟ اس لیے کہ شروع سے آخر تک تمام جاندار اکٹھے کیے جائیں گے، تمام انسان، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بچے تک۔ اور آج دنیا کی پاپولیشن کتنی ہے؟ 7 بلین۔ تو اب حضرت آدم سے لے کے آج تک پتہ نہیں کتنی ہے نا، کتنے بلین ہیں، واللہ نو ون نوز۔ تو یہ انہوں نے اندازے تو لگائے ہیں، مگر وہ اندازے صحیح نہیں ہو سکتے، ظاہر ہے۔ ایک تو سارے انسان ہوں گے، ایک اور مخلوق بھی ہے جس کا حساب ہونا ہے، وہ کون ہے؟
جن، تمام جن بھی اس دن وہیں کھڑے ہوں گے. اچھا چلو بھائی انسان اور جن ہی ہوتے تو گزارا ہو جاتا. قرآن پاک کہتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، سورہ تکویر. تمام جو جانور ہیں ان کا بھی حشر ہوگا، وہ بھی جمع ہو جائیں گے، جو وحشی جانور ہیں وہ بھی اکٹھے ہوں گے. سورہ انعام میں اللہ فرماتا ہے آیت 38 میں زمین پر چلنے والے تمام جانور اور اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا ہر پرندہ، ان سب کا اندراج ایک کتاب میں ہے اور وہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. ہر جاندار، ہر کیڑا مکوڑا، ہر ویل مچھلی سے لے کر جو ہے نا مائکروسکوپک آئی ڈونٹ نو ہے کہ نہیں، مگر ہر پرندہ اور ہر چلنے والا جانور وہ سب کے سب اکٹھے. جس میں کچھ نہ کچھ ول ہے، سمجھ یہ آتی ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ ول ہے، کچھ ارادہ ہے، وہ سب کے سب اکٹھے ہوں. ٹھیک ہے نا، جو خود اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے. سورہ شورا آیت 29 میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے. اب یہ سب کے سب ایک اسی زمین پر اکٹھے ہیں، کھرب تعداد ہے. اور پھر سب سے پہلے جانوروں سے قصاص ہوگا، جانوروں کے درمیان قصاص کیا جائے گا. کیا قصاص ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ روز قیامت حقداروں کو ان کے حقوق ضرور دلوائے جائیں گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری سے قصاص دلوایا جائے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ تصور کریں کوئی بکری تھی جس کا سینگ نہیں تھا بیچارے کا، یا ٹوٹ گیا تھا، دوسری سینگ والی بکری نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اس کو مارا کہ اور اس سے اس کا چھین لیا چارہ، جو بھی کیا، زیادتی کی، اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا. یعنی یہ ریکارڈ کیپنگ کی انتہا ہے. اس ایک ایک چیز کے ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، حتیٰ کہ بکریوں کا تک کا اور چھوٹے چھوٹے جانوروں کا حساب رکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا گڑبڑے کی ہیں، اس کو بھی جمع کر کے حساب ہوگا. اچھا جب یہ حساب ہو، اب جانوروں کا حساب ہو رہا ہے چل رہا ہے، بالآخر سارا حساب ان کا پورا ہو جائے گا. جب ان کا حساب ہو جائے گا بدلہ دلوا دیا جائے گا، جس نے زیادتی کی ہوگی وہ بدلہ ہو جائے گا. جب بدلہ ہو جائے گا تو پھر وہ جنت دوزخ میں نہیں جائیں گے، بلکہ کیا ہوگا، وہ مٹی بن جائیں گے. اس کے بعد وہ ڈرٹ ہو جائیں گے، مٹی بن جائیں گے. تو روایت میں آتا ہے، اور سورہ نبا کی جو آخری آیت ہے اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت کفار کہیں گے کہ کاش ہم جانور ہی ہوتے تو آج مٹی بن جاتے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش، ہائے میری بدقسمتی، ہائے صد حیف، کاش کہ میں مٹی ہوتا، چلو حساب کتاب تو نہ ہوتا. حضرت صحابہ کرام اس سارے قصے کو سمجھتے تھے. یہ سمجھ لیجیے ان کی زندگیاں اور طرح تھیں. آپ صحابہ کو پڑھیں تو لگتا ہے کہ وہ آخرت کے پیراڈائم میں، آخرت کے جو عالم میں زندگی گزارتے تھے. آخرت میں وہ رہتے تھے اور دنیا کو گزارتے تھے. بس دنیا کا کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، عیش و عشرت، شان و شوکت، ان چیزوں کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ یہ کل کو مٹی ہے، تھوڑا دن بعد یہ مٹی ہے نا. تو اس کو بالکل اہمیت نہیں دیتے تھے. اہمیت وہ دیتے تھے آخرت کو. اور انہوں نے یہ کہاں سے سیکھا تھا؟ اپنے استاد محترم سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو یہ سیکھنے کو ملتا ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے ایک دن اور دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور ایک چٹائی ہے جس پہ لیٹے ہیں، اور قمیض کے بغیر لیٹے ہوئے، تہبند صرف پہنا ہوا تھا، اور آپ کے پہلو مبارک پر اس چٹائی کے نشانات تھے. اور حضرت عمر دیکھ کر رونے لگ گئے. حضرت عمر جیسا شخص وہ رونے لگ گیا اور کہا یا رسول اللہ آپ اس قدر مشقت میں، اور وہ کمرہ بالکل اس میں ایک چٹائی اور ایک پیالے اور اس طرح کی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. ایک مشک تھی پانی کی، شاید جیسے پانی پیے آدمی، اور ایک پیالہ اور ایک چٹائی. بالکل کچھ بھی نہیں تھا اس میں. بیئر نیسیسٹیز بھی جیسے کہنا چاہیے، فرنیچر یہ تھا، یہ فرنیچر کے نام پر ایک چٹائی تھی. تو اور قالین کے نام پر کچی زمین تھی، کچا فرش تھا نا اس کا. تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ قیصر اور کسریٰ جو ہیں وہ تو اتنے اشیاء کریں اور آپ دو جہان کے سردار ہیں، آپ اس عالم میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کسی شک میں تو نہیں پڑ گئے تم کہیں؟ تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت؟ مگر اس پہ پریشان کیوں ہو رہا ہے اتنا؟ جس کو آخرت کا پتہ ہے وہ اس دنیا کو کہاں لفٹ کرائے گا؟ خیر، تو وہ مال جمع کرنے کے بجائے اعمال جمع کرنے کی فکر کرتے تھے. آپ دیکھیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر میں مقابلہ چل رہا ہے. حضرت عمر بیچارے ساری عمر کوششیں کرتے رہے کہ کسی طرح حضرت ابوبکر سے بڑھ کر کوئی نیکی کر لو، ہے نا. کامیاب نہیں ہوتے تھے مگر کوشش نہیں چھوڑی انہوں نے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ جو معاملہ ہے وہ سر پر ہے، وہ آیا ہی چاہتا ہے.
اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ وہ معاملہ آ ہی جاتا ہے. ایک جگہ کہا ازفۃ الازفہ. آزفہ کہتے ہیں جو بالکل سواری پہ آپ کے پیچھے بیٹھا ہو، جسے ردیف بھی کہتے ہیں، جو بالکل فوراً بعد میں آنے والا ہو نا، جس نے بس ابھی ایک آیا تو دوسرا آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتا ہے بس آ گیا ہے. دوسری جگہ اور آگے فرماتا ہے، سورہ نحل کی پہلی آیت ہے، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا. آ گیا اللہ کا امر، آ تو گیا، آ گئی ہے قیامت، جلدی مت کرو. پھر کہا سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہے، اقترب للناس حسابهم. قریب آ گیا لوگوں کا حساب، لوگوں کے لیے ان کا حساب بالکل قریب آ گیا. وہم فی غفلت معرضون. اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے پڑے ہیں، لفٹ نہیں کرا رہے، توجہ نہیں کر رہے. اور سورہ قمر کی پہلی آیت ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. اب 1500 سال پہلے، 1400 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی، کہاں آ گئی قریب؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ سر پر ہے اور آیا ہی جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر روز آتا ہے، وہ دن ہر روز آتا ہے. جو آدمی آج فوت ہو گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، تو قیامت تو ڈیلی شروع ہو رہی ہے. کئی لوگوں کو تو ہمارے سامنے شروع ہوئی ہے. میری اپنی والدہ کو میں نے 2 مہینے پہلے دفنایا، تو یہ بالکل ان کی قیامت شروع ہو گئی ہے نا. ہر روز بے شمار لوگ مرتے ہیں، ہر روز قیامت کا دن آتا ہے. آپ کو نہیں پتا؟ پتا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو پیدا ہو گیا وہ موت اور آخرت کی لائن میں لگ گیا. جب تک پیدا نہیں ہوئے ٹھیک ہے، آپ فی الحال محفوظ ہیں. جو ہی آپ پیدا ہو گئے اب آپ موت اور آخرت کی لائن میں لگ گئے. تھوڑے دن کے بعد آپ کو یہ چیز سے سابقہ پیش آنا ہی آنا ہے. تو چاہیے کہ اس کی تیاری کریں، اس کی فکر کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی، اس کی کما حقہ اہمیت دینے کی، ڈیو امپورٹنس دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.